خواجہ تعریف عرف ٹیفی بٹ جو کہ امیر بالاج ٹیپو ٹرکا والے کے قتل میں ایک نامزد ملزم تھا، وہ اس وقت مارا جا چکا ہے۔ سی سی ڈی نے اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا ہے۔ اب دوستو یہ اس میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں، اور یہ ایک غیر متوقع یہ ایک خبر ہے جو آپ تک یہ پہنچی ہے۔ اس سے پہلے عام لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جا رہا تھا، عام لوگ جو ہے نا وہ سی سی ڈی کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کی عبرت کا نشانہ بن رہے تھے۔ تو دوستو یہ ایک واضح مثال بھی قائم ہوگی کہ آئندہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بدمعاش بننے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اپنے آپ کو کسی بھی گینگ کا سرغنہ بنا کر پیش نہیں کرے گا، اور ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لمٹ میں رکھے گا اور قانون کا احترام کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا تاثر تھا پہلے کہ یہ جو مشہور نام ہے چند تیفی بٹ، گوگی بٹ اور اس طرح کے کئی جو ہے نا یہ مشہور نام تھے جن کے اوپر یہ مطلب پولیس جو ہے وہ ہاتھ تک نہیں ڈالتی تھی، اور یہ ایک عام سا ایک امیج تھا کہ لوگ جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، پولیس تک ان سے ڈرتی ہے۔ تو وہ تاثر ایک ختم ہو گیا ہے، اور یہ جو گنڈا گردی ہے اور یہ جو بدماشی والا کلچر ہے، اس کو جو ہے وہ ایک لگام ڈل گئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک تاثر بدماشی والا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب جو ہے ایک اور اس میں دوسرے جو نامزد ملزم ہے گوگی بٹ، اس کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے اس کی گرفتاری کے لیے، اور اس کو جو ہے اس مقدمے میں اس کی بھی تلاش جاری ہے، اس کا بھی جو ہے نا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ تو امیر بالاج ٹیپو ٹرکا والا کا جو بیٹا تھا اس کا مرڈر کیا گیا، اس کے مرڈر میں احسن شاہ کو بھی جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا، یا وہ شامل تھا وہ بھی کچھ کلیئر نہیں ہو سکا، لیکن وہ بھی اس کی زد میں آیا، اور اس کے علاوہ جس کے ذریعے مرڈر کروایا گیا تھا وہ بھی اس میں جو ہے نا وہ مارا جا چکا ہے۔ تو اس سٹوری کا جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ سی سی ڈی کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسا گنڈا نہیں ہے، ایسا بدماش نہیں ہے کہ جس پر ہم گرفت نہیں ڈال سکتے، اور جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اور جس کا ہم حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب سارے قبضہ مافیاز، سارے گنڈا نما جو لوگ ہیں اور جو یہ گینگ کے سرغنہ ہیں سارے، وہ یہ خبردار ہو جائیں کہ آئندہ ایسی کوئی بھی جو ہے ایکٹیویٹی وہ برداشت نہیں کی جائے گی جو کہ خلاف قانون ہو، اور جو کنٹری میں امن کی دھجیاں اڑائے یا کوئی جو ہے نا امن و امان کی صورتحال کو خراب کرے۔ تو یہ ایک پازیٹیو میسج ہے، لیکن یہ ایک جو اس کو دیکھا جائے قانونی تناظر سے تو یہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کو کہوں گا کہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، کسی بھی شہری کو اس طرح پولیس انکاؤنٹر میں مارا جانا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو پولیس کرتی ہے سی سی ڈی ایک سٹوری یہ جو بنائی جاتی ہے جی، اس کے ملزم کے ساتھی جو ہے اس کو چھڑوانے کے لیے آیا، اور انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، اور اس کے جوابی کارروائی میں جو ہے ہم نے یہ کیا، اور انہیں کی فائرنگ سے، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ ایک سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ یہ فرضی اور یہ من گھڑت اور یہ جو ہے نا فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، اور سیم سٹوری ہوتی ہے ہر کیس میں، لیکن کہیں پہ یہ ایسا جو ہے نا وہ ایسا تاثر چھوڑتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بہت اچھا ہوا اور بہت اچھا کیا پولیس نے۔ اس سے پہلے جو وہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا، 2 ماہ قبل کا واقعہ ہے، راول میں فروٹ والوں کا، وہاں پہ جو 2 بھائی قتل ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی جو پھر سی سی ڈی نے ان کا بھی یہ حساب کتاب کیا۔ تو دیکھا جائے تو ایک فوری انصاف کی بھی شکل ہے، لیکن اس میں ناانصافیوں کی بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ کہیں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بے گناہ بھی مارا جا سکتا ہے اس طرح۔ تو اس لیے یہ ایک قانونی تناظر سے آرٹیکل 10A کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہر کوئی شہری جو ہے وہ چاہے کتنے ہی سنگین جرم میں ہی ملوث کیوں نہ ہو، اس کو ایک فیئر ٹرائل کی جو ہے نا وہ رائٹ ہوتا ہے فیئر ٹرائل کا، کہ اس کا ایک فیئر ٹرائل کیا جائے، اور پھر جتنا وہ گنہگار ہو اور جو جرم اس پہ ثابت ہو پھر اس کو سزا دی جائے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ جوڈیشل سسٹم میں کچھ خامیاں ہیں، اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی تباہی کی بھی وجہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ انصاف فراہم کرنے میں بہت بری طرح ناکام ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد بالکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو پولیس کو بھی ظاہر ہے، جو پولیس کے ادارے ہیں، محکمے بنائے ہیں حکومت نے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو عدالتی معاملات ہیں وہاں پر انصاف بہت پیچیدگیوں کے مراحل سے گزرتا ہوا جو ہے نا وہ ملتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ انصاف ملے گا، یا کہ مزید اس طرح کے عناصر کو وہ جو ہے نا ان کی معاونت کرے گا یا ان کو فروغ دے گا۔
کیونکہ جب عدالتی نظام کمزور ہوگا، انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی، تو اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ مزید تقویت پاتے ہیں اور وہ اور زیادہ ظالم اور جابر بن کر جو ہے وہ معاشرے پر مسلط ہوتے ہیں۔ اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سی سی ڈی کی جو کارروائیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔